پھر حقوق العباد کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد میں آ گیا کسی کی دکان ہے، کسی کی زمین ہے، کسی کا مکان ہے، تو یہ ساری چیزیں انہیں دینی چاہیے، جبکہ حقوق العباد میں ایک رشتہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانی کہا ہے، وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ ہمارے ہاں حقوق العباد کی جب بات آتی ہے تو ارد گرد کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں، پہلے تو سوچتے نہیں، اور اگر ہم حقوق العباد سوچ بھی لیں تو میاں اور بیوی کے درمیان جو کلیشز ہیں اس کی طرف ہم سوچتے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ میں نے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ کس سے پیدا کی؟ تم میں سے۔ اب یہ اشارہ ہے حضرت حوا کا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہونا۔ بیوی ہے نا حضرت حوا حضرت آدم کی، لیکن کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ حضرت آدم میں سے ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور میری آیات، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تم میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت حوا کی تخلیق سے پہلے جنت میں سب کچھ ہے، حضرت حوا نہیں تھی، بیوی نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی پیدا ہوئی تو آدم علیہ السلام مکمل ہوئے۔ انسان ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اگر اس کے گھر میں بیوی نہیں ہے تو اس کی زندگی نامکمل ہے، مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب ادھر نہ دیکھیں آپ، سمجھ آئیے؟ تو فرمایا لتسکنوا الیہا، اللہ نے فرمایا یہ کس کے لیے پیدا کی؟ بنائی میں نے سکون کے لیے، تمہارے سکون کے لیے میں نے بیویوں کو بنایا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں ہے، سب کچھ ہے، بیوی نہیں تو سکون کی کیفیت نہیں، پیدا کر کے پھر فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اب مزے کی بات سنیں آپ، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ روم کی آیت نمبر 21، اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی آیت سے پہلے اس کے بعد، کہ میری نشانی ہے پہاڑ کی طرف دیکھو، میری نشانی ہے زمین کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، نباتات دیکھو، جمادات دیکھو، حیوانات دیکھو، اڑتے ہوئے پرندے دیکھو، چرندے دیکھو، سمندر کی مخلوقات کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو۔ یہ ساری اللہ نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان نشانیوں کا ذکر کرتے کرتے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ان نشانیوں میں سے میری ایک نشانی ہے میں نے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا۔ اولاد کا رشتہ اللہ نے یوں نہیں کہا میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، ماں باپ کا رشتہ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کتنے تعلقات ہیں، میاں اور بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ کیوں؟ مزے کی بات سنیں،
پورے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے جو یہ آیات نازل کی ہیں وہ میاں بیوی کے رشتے کے لیے کی ہیں. سب سے زیادہ آیات. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں, اولاد کے لیے چند آیات ہیں, اور رشتہ داروں کے لیے چند آیات ہیں, لیکن سب سے زیادہ سینکڑوں آیات ہیں. پورا مضمون چل رہا ہے, سورہ نساء پڑھے ہم, پورا مضمون چل رہا ہے کس کے لیے؟ میاں اور بیوی کے رشتے کے لیے. انسانیت کا آغاز ہے تو رشتہ کون سا تھا؟ میاں اور بیوی کا. آدم علیہ السلام, حضرت حوا. انسانیت ختم ہو جائے گی, کائنات مٹ جائے گی, رشتہ کون سا برقرار رہے گا؟ میاں اور بیوی کا. جنت میں ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہوگی, بیٹے کے ساتھ نہیں. جنت میں ہر عورت اپنے. اب انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے تو میاں اور بیوی, انسانیت کا اختتام ہو رہا ہے تو بھی میاں بیوی. اچھا, اس سے اگلی بات, یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے شروع ہوتا ہے دو سے. لڑکی لڑکا نکاح ہو گیا, بچے ہو گئے, بچیاں ہو گئی, شادیاں ہو گئیں, بیٹیاں شوہروں کے ساتھ اور بیٹے بیویوں کے ساتھ. یہ دونوں کل بھی دونوں تھے اکیلے, اور آج بھی یہ رشتہ وہی میاں اور بیوی کا بچا ہوا. تو اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ, میری نشانیوں میں سے میاں اور بیوی بھی ایک نشانی ہے. اگلی بات سنیے گا, یہ رشتہ مضبوط بھی ہے, کمزور بھی ہے, نازک بھی ہے. مضبوط کیسے ہے یہ رشتہ؟ توجہ ہے, یہ رشتہ مضبوط کیسے ہے؟ باپ اور اولاد کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. ٹوٹ سکتا؟ باپ نے لکھ کر دے دیا, باپ نے لکھ کر دے دیا, نیوز پیپر میں آ گیا میرا یہ بیٹا آق ہے, لیکن رشتہ بیٹا کہہ رہا ہوتا نہیں میں تو اس کو باپ مانتا ہی نہیں, رشتہ نہیں ٹوٹتا. بھائی اور بہن کئی سال ہو گئے, 20 سالوں سے لڑائی, اختلافات, ایک دوسرے کا منہ دیکھنا برداشت نہیں کرتے, لیکن رشتہ نہیں ٹوٹتا. چچا بھتیجے کے خلاف ہے, بھتیجا چچے کے خلاف ہے, رشتہ نہیں ٹوٹتا. ماموں کہتا ہے یہ میرا بھانجا نہیں, بھانجا کہتا ہے یہ میرا ماموں نہیں, لیکن پھر بھی ماموں بھانجا تو رہیں گے. باقی رشتے ٹوٹنے توڑ دینے سے بھی نہیں ٹوٹتے. اور یہ ایسا نازک رشتہ ہے کہ ایک لفظ کا محتاج ہے, صرف ایک لفظ کہا رشتہ 50 سال کی کہانی ٹھپ. ایسا ہے نا, کمزور رشتہ اتنا ہے. یہ مضبوط کتنا ہے کہ یہ نہ ہو تو باقی رشتے نہیں بن سکتے. یہ ہے تو بہن بھائی ہیں نا, یہ چلیں گے تو آ کے چچا بھتیجا, یہی رشتہ چلے گا تو سارا سلسلہ خالو خالائیں کزن سارے ہوں گے. یہ مضبوط اتنا ہے کہ اس کے بغیر کوئی اور رشتہ بن نہیں سکتا. کمزور اتنا ہے کہ صرف ایک لفظ سے ہی ٹوٹ جاتا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ, یہ میاں بیوی کا رشتہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.